اب توجہ کریں کہ یہاں آ کر حکومتی وزیر کی سرپرستی میں دہشت گرد اب دھمکیاں دینا شروع کر دیا. وفاقی وزیر بیٹھا ہوا خود صدارت کر رہا ہے. دہشت گرد جمع ہیں سارے اور اسلام آباد میں، اور وزیر سرپرستی کر رہا ہے، اور وزیر مزید تڑیاں دے رہا ہے کہ اب میں ایسے کر دوں گا، اب میں ویسے کر دوں گا، اور یہ جتنا ہوا ہے یہ میں نے کیا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا ہے، آپ ہی کروا رہے ہیں سب کچھ. جب اس سطح پر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں آپ، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو کون لایا ہے، یہ واقعاً تجاہل عرفانہ نہیں ہے، یہ تساہل جاہلانہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کون کر رہے ہیں. اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے. سابقہ وفاقی وزیر جو آج کل عبرت کی نشانی بنے ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب، جو اب عبرت کی نشانی بنے ہوئے ہیں، پہلے اپنے دور میں ڈان تھے وہ، تو انہوں نے کبھی کبھار وہ اپنی پالیسیوں کے خلاف بھی بیان دے دیتے تھے. انہوں نے، ان کا بیان موجود ہے، آپ نکال سکتے ہیں، ریکارڈ میں ہے. انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر اور ریاستی سطح پر دہشت گردی کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ وفاقی وزیر اور مین وفاقی وزیر، اہم وفاقی وزیر کا بیان تھا، جو تمام معاملات میں دخیل ہوتے تھے، چونکہ وہ کور کمیٹی کے ارکان میں سے تھے سابقہ حکومت کے. ان کا یہ کہنا تھا کوئی پالیسی نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف. دہشت گردی کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ وفاقی وزیر سابقہ نے کہا. موجودہ وفاقی وزیر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور دہشت گردوں کی سرپرستی میں وہ پھر دھمکیاں دے رہا ہے، نام لے لے کر اداروں کے، خصوصاً تشیع کے حوالے سے وہ کھل کے قراردادیں پاس کرا رہا ہے وفاقی وزیر. ایک خطبے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سابقہ وزیر اعظم پاپولر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے چند بیان دیے تھے بہت اہم، اور انہوں نے موجودہ حکومت کو یہ بلیم بھی کیا تھا کہ آپ نے طالبان سے روابط کاٹ لیے ہیں، یہ غلط کام کیا ہے، آپ کو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے تھے. اور اپنی کارنامہ ذکر کیا کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، اور ہم 50,000 طالبان پاکستان میں واپس لانے کا منصوبہ رکھتے تھے ہم. یہ انہوں نے ریکارڈ پہ بات کی ہے. اور پھر کہا کہ پاکستانی پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی دہشت گردوں کا، چونکہ دہشت گردوں کے پاس نیٹو کا بقایا ماڈرن اسلحہ موجود ہے، اور وہ اسلحہ پاکستانیوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان داغا کہ فوج بھی ہماری مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے فوج کے پاس پیسے نہیں ہے، معیشت تباہ ہے، زوال پذیر ہے، زوال یافتہ ہے، کیسے آپریشن کریں گے. اور صحیح بات کی انہوں نے، کبھی کبھی اپنی حکومت میں بھی صحیح بات کرتے تھے، حکومت سے نکل کر بھی یہ صحیح بات کی انہوں نے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جب پیسے نہیں ہو آپریشن نہیں ہو سکتا. خوب ظاہر دہشت گردی کا شکار ریاست ہے، دہشت گردی کا شکار عوام ہے، ملک ہے، اور سب سے بڑھ کر شیعہ ہیں. چونکہ دہشت گرد اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں شیعوں پر، پھر بعد میں جاتے ہیں پشاور میں آرمی سکول پر ٹریننگ لے کر حملہ کرتے ہیں، شیعوں پر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں. شیعہ بے دفاع ہیں تو مضبوط ہیں، جمعیت زیادہ ہے، لیکن آپس میں انتشار کی وجہ سے، تفرقے کی وجہ سے، سوء ظن کی وجہ سے، بد اعتمادی کی وجہ سے، بے اعتمادی کی وجہ سے انہوں نے رضاکارانہ طور پر للہ فی اللہ اپنے آپ کو کمزور رکھا ہوا ہے، تاکہ دوسرے ان کو آسانی سے مٹا کے چلے جائیں. اس لیے ان کو دیکھتے ہی ان کو قہر ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس کمزور مخلوق کو دیکھ کر. تو ظاہر ہے کہ ریاست محفوظ ہوگی تو پاکستانی محفوظ ہے، سرزمین محفوظ ہوگی ہر پاکستانی محفوظ ہے، تشیع بھی اسی صورت میں محفوظ ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا سنی غیر محفوظ ہو، شیعہ فقط محفوظ ہو.
ناممکن ہے، یا پاکستان کا عیسائی بے شک غیر محفوظ ہو، شیعہ محفوظ ہے، ناممکن ہے، اقلیت و اکثریت سب محفوظ ہوں گے تو ہم بھی محفوظ ہوں گے. اور اس کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے. اس قومی ارادے کے لیے ایک قدم کی، ایک ابتدائی قدم کی ضرورت ہے. اور ہم نے اعلان کیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے دہشت گردی کے مقابلے میں تسلیم ہیں تو یہ نہ کریں. یہ کام ہم کریں گے. شیعہ قوم آپ کی مدد کرے گی. شیعہ کرتے ہیں اپنے مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر. جتنا شیعہ خرچ کرتے ہیں اتنا پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا. اور آپ کے سامنے عزاداری، اور یہ عزاداری، اس کا سب سے بڑا ایک شعار یزید کی مخالفت ہوتا ہے. یزید کے اوپر لعنت ہے، یعنی یزیدیت کے خلاف یہ اظہار کرتے ہیں. اور ان کے بڑے خرچے کا ایک حصہ یزیدیت کے خلاف ہے. یزیدیت موجودہ زمانے میں ہے، لہٰذا یہ ریاست کی مدد کریں گے، فوج کی مدد کریں گے. خوب یہ دہشت گردوں کو بہت تکلیف دہ ثابت ہوا. ان کے لیے جمع ہوئے وفاقی وزیر کی سرپرستی میں، قیادت میں، اور پھر دھمکیاں دینا شروع کی. خوب یہ ان کو پتہ ہے کل عدم لوگ ہیں، کل عدم ہیں دہشت گرد، جن کو پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عدالتوں نے کل عدم قرار دیا ہے. یہ دہشت گرد ہیں. یہ سارے 4 شیڈول میں ہیں. 4 شیڈول میں ہوتے ہوئے یہ غیر ملکی دورے بھی کرتے ہیں. 4 شیڈول میں ہوتے ہوئے وفاقی وزیر کے سرپرستی میں ہیں. 4 شیڈول میں ہوتے ہوئے یہ اہم میٹنگوں میں بھی ہوتے ہیں. 4 شیڈول میں ہوتے ہوئے یہ ملکی ہر سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پارلیمان میں بھی ہیں. یہ ہر کام کر رہے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بل بھی پاس کرواتے ہیں، ہم بل بنا کے بھی دیتے ہیں. خوب جب اتنی کھلی چھٹی آپ دہشت گردوں کو دیں گے اور ان کی سرپرستی کریں گے تو پھر تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اب جب بلایا ہے آپ نے دہشت گردوں کو تو سنبھالنا بھی پھر آپ کا کام ہے. تو آپ سنبھال رہے ہیں. یہ ان کو ایک سمجھے کہ تحسین کرنا چاہیے کہ انہوں نے دہشت گرد افغانستان سے بلا کر ان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. کوفیوں کی طرح نہیں کیا یہ کام کہ کوفیوں نے امام کا نمائندہ بلا کر پھر ساتھ چھوڑ دیا. لیکن پاکستان کے جو ناسبیت ہے، تکفیریت ہے، انہوں نے دہشت گرد بلا کے اپنے حال پہ نہیں چھوڑے. دہشت گرد پولیس کے حوالے نہیں کیے. دہشت گردوں کو پورا ساتھ دے رہے ہیں. وفاقی وزیر، یہ وفاقی وزیر چند دن پہلے ایک عورت کے ساتھ الجھ پڑے. حج کی وہ ڈی جی انتخاب کرنا تھا ان کو، ڈائریکٹر حج کا. تو اس قانون ہے، پروسیجر ہے، اس میں جو اعلیٰ افسر ہیں 21 گریڈ کے یا 20 گریڈ کے، وہ انٹرویو دیں، جو ان میں سے پاس ہوگا. تو اس میں ایک خاتون وہ سب سے لائق تھی اور اس نے انٹرویو بھی دیا. اس نے سارا وہ پروسیس پاس اور ٹاپ کیا اس نے. اب وہ پردہ بھی نہیں کرتی، بے پردہ خاتون ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، اور وہ حج کا ڈائریکٹر کے لیے کوالیفائی کر لیا اس نے. اب انہیں روکنا تھا اس عورت کو کہ بے پردہ عورت ہے، اور اصل عورت حج کی سربراہ ہو، ایک تو یہ انہیں غیرت آئی، اور دوسرا پردہ بھی نہیں کرتی. اب روکیں اس کو کس طرح؟ تو انہوں نے، وزیر صاحب نے اس بورڈ کو اپنے ساتھ ملا کے اور ٹاپ کی ہوئی خاتون کو 0 نمبر دیے انٹرویو میں کہ یہ بالکل فیل ہے، اس نے کوئی سوال نہیں جواب دیا. وہ عورت ان کے گلے پڑ گئی. اس نے ثبوت دے دیے کہ یہ تو ٹاپ پر، اور سب نے بتا دیا کہ یہی تھی، اسی کو بننا چاہیے تھا، میرٹ پہ یہی بنتی تھی. اس کے سامنے وزیر صاحب تسلیم ہو گئے، معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی پوسٹ اپنی بچانے کے لیے. لیکن عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، دوسرے فرقوں کے سامنے، شیعوں کے سامنے شیر بن گئے، عورت کے سامنے ڈھیر ہو گئے. وہ اچھا کام کیا، بے پردہ عورت کو آپ نے ڈی جی حج نہیں بنایا، جچتی نہیں ہے حج کے ساتھ کم از کم شخصیت ہو. البتہ جو آپ مرد بناتے رہے ہیں وہ بھی حج کے لیے تو موضوع نہیں تھے. وہ حاجیوں کو لوٹتے تھے، حاجیوں کو کھاتے تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ کوئی یوں نہیں کہ الگ تھے. کم از کم یہ بے حجاب تھی، لیکن یہ امکان تھا کہ حاجیوں کو لوٹے گی نہیں.
شاید یہ رحم کھاتی عورت ہونے کے ناطے یہ کچھ کم ہاتھ ہولا رکھتی ہے حاجیوں کے اوپر، اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے اس کو انتخاب کر لیتے آپ، لیکن وہاں آپ نہیں کر سکے، یہاں آ کر آپ دہشت گرد بلا کر اور کر رہے ہیں کہ اب میں نے بل پاس کروایا، میں بل آگے بھی پاس کرواؤں گا۔ اور پھر انہوں نے کیا کروا دیا، وزیر مذہبی امور نے بیان دیا کہ میں نے جو کام کیا ہے، اور یہ جتنے دہشت گرد پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں یہ سارے قبروں میں بھنگڑا ڈال رہے ہیں۔ خب اگر مردوں کے مزاروں پہ بھنگڑا ڈالیں وہ برداشت نہیں ہے، لیکن مردے بھنگڑا ڈالیں وہ ٹھیک ہے آپ کے مذہب کے اندر۔ اب یہ داتا صاحب پہ بھنگڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو بدعت ہے، غلط ہے۔ داتا صاحب مرحوم ہیں، اوپر زندہ لوگ بھنگڑا ڈالتے ہیں، مرحوم کی قبر پہ بھنگڑا نہ ڈالو، لیکن مرحوم خود قبر میں بھنگڑا ڈالے یہ ٹھیک ہے۔ اور بھنگڑا کیسے ڈالے گا؟ وہ جو آپ بل پاس کرائیں گے سارے مردے بھنگڑا ڈالیں گے ادھر۔ اب یہ لوگ اگر وزیر بن جائیں، یہ لوگ اگر زمام لے لیں تو دہشت گردی کی سرپرستی کریں گے۔ اور وزیر صاحب آپ جس پارٹی کے ہیں، آپ کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے اوپر کتنی دفعہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، یہ خودکش حملوں میں بچے ہیں کئی دفعہ۔ ان پر کوئٹہ میں حملہ ہوا ہے، ان پر اٹک میں حملہ ہوا ہے، ان پر پشاور میں حملہ ہوا ہے، ان پر کئی جگہوں پر خودکش حملہ ہوا ہے، ان کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، یہ بچ گئے ہیں، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ اپنے لیڈر پر رحم کرو، یہ جو آستین کے سانپ پال رہے ہو یہ آخر میں آپ کو بھی قتل کریں گے۔ ابھی ایک تیندوا وہ اسلام آباد میں پکڑا گیا ہے، کسی نے گھر میں پالا ہوا تھا، وہ نکل کے باہر آ گیا، وہ پکڑ لیا انہوں نے اور ڈھونڈ رہے ہیں پالا ہوا کس نے تھا۔ اگر گھر میں درندہ پالو گے وہ ایک دن درندہ گھر سے نکل آئے گا آپ کے، اور ممکن ہے آپ ہی کو شکار کر لے۔ کئی دفعہ یہ چڑیا گھروں کے جو سائس ہوتے ہیں جانوروں کے سنبھالنے والے، وہ درندے انہی کو کھا جاتے ہیں۔ درندے کا موڈ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ درندے ہیں جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہو۔ آپ سیاسی لوگ ہو اور سیاسی نہیں کرتے یہ حرکتیں جو آپ کرنا شروع کر دی ہیں آپ نے۔ سیاسیوں میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اور سیاسی کبھی بھی فرقہ واریت میں نہیں پڑتے، سیاست کرتے ہیں اپنی۔ لیکن یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ توجہ طلب ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ نے پوچھا تھا کون لائے ہیں دہشت گردوں کو، خب دہشت گردوں نے آپ کو بتا دیا ہم کر رہے ہیں یہ کام، اور ہم کریں گے، مزید یہ کام کریں گے۔ تو آپ نے جو تساہل جاہلانہ کیا تھا کہ دہشت گرد پاکستان میں کیسے آئے ہیں، خوب اپنے وزیر سے پوچھ لیں یہ کہاں ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں۔ اگر نہیں پتا، پہلے تو پتا ہے آپ کو۔ یہ وزیر اعظم یرغمال ہیں، اس وقت دو طبقے یرغمال ہیں، یعنی دہشت گردوں کے ہاتھوں، متشدد طبقے کے ہاتھوں۔ ایک مذہبی پیشوا بالکل یرغمال ہیں، خصوصاً اب مذہبی اہل سنت دہشت گرد نہیں ہیں۔ اہل سنت کو توجہ کرنی چاہیے کہ دہشت گرد اہل سنت کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ اہل سنت اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بریلوی بھی ہیں، اہل سنت دیوبند بھی ہیں، اہل سنت مشائخ بھی ہیں، اہل سنت مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے تو دیوبند نہیں، وہ سارے تو دہشت گرد نہیں ہیں۔ وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کیا وہ کروڑوں سارے دہشت گرد ہیں؟ نہیں ہیں۔ محلوں میں رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں اہل سنت اکثریت ہیں، چونکہ لہذا بازاروں میں بھی ان کی اکثریت ہے، دفتروں میں بھی ان کی اکثریت ہے، سڑکوں پر بھی ان کی اکثریت ہے، محلوں میں بھی ان کی، سوسائٹیوں میں، ہر جگہ ان کی اکثریت ہے۔ یہ تو دہشت گرد نہیں ہے، پرامن ہے، بہترین شہری ہیں، لیکن آپ کا نام استعمال کرتے ہیں دہشت گرد، سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ خوب یہ روکنا چاہیے۔ آپ کی ڈومین استعمال کر رہے ہیں، اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، یعنی اہل سنت کو یہ دہشت گردی سے منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت ملک کے اندر موجود ہیں اور ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر بہت سارے معتدل ہیں، اور ایسے بہت سارے علماء موجود ہیں، دیوبند کے علماء موجود ہیں جو معتدل ہیں، ان کے اکابرین میں سے ہیں، بزرگ علماء میں سے، اکثر سے ہم ملے ہیں جا کر، وہ سب کے سب
کوئی بھی دہشت گردی کا حامی نہیں ہے، لیکن یرغمال ہیں. جیسے ہوتا ہے نا گن پوائنٹ پہ کسی کو بٹھا کے رکھا ہوا ہو، وہ خود نہیں چاہتا یہ کام، لیکن پیچھے گن ہے، اس کے خوف سے ان کو کرنا پڑتا ہے. ان کے ادارے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کے بہت سارے ہیں، ان کو دھمکی دیتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اعتدال کا بیان دیا، متشدد لوگوں کی حمایت نہیں کی، تو ہم آپ کے چندے کاٹ دیں گے، ہم آپ کی مجلسیں بند کر دیں گے، ہم آپ کی دعوتیں روک دیں گے. اور اس طرح سے انہوں نے ان علماء کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اہل سنت ہمت کریں، اپنی قیادت کو، اپنی مذہبی قیادت کو، اپنے پیشواؤں کو ان یرغمالیوں کے چنگل سے آزاد کرائیں. ایک تو ہم نے کہا فوج آپریشن کرے دہشت گردوں کے خلاف، ایک آپریشن اہل سنت عوام کریں، علماء کریں، اپنے اکابرین و قیادت کو ان متشدد طبقے کے چنگل سے آزاد کرائیں. یہ یرغمالی ہے. اور دوسرا بڑا یرغمالی، دنیا کا شاید سب سے بڑا یرغمالی جو یرغمال ہے، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اس وزیر اعظم کو اقتدار میں آنے کا شوق تھا. ابھی اپنی بھتیجی نے، پارٹی کی سینئر نائب صدر نے اور پارٹی کے صدر نے اور چیئرمین نے سب نے اعلان برات کر دیا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے. اس نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے وزیر اعظم. آپ نے پڑھا ہے نا، بیان سنا ہے ان کا. تو آپ چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہو. ایک ایک ووٹ کے آپ کے ضرورت ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ چند مہینے، چند دن رہ گئے ہیں، اب چند مہینے تو نہیں ہے، چند دن میں چند دن اور آگے جانے کے لیے کبھی ایم کیو ایم آپ پہ دباؤ ڈالتی ہے، وہ نامعقول قسم کی باتیں منواتی ہے، کبھی کوئی مذہبی دھڑا آپ کو، چونکہ اقتدار ہے ہی ایسا ہے. 13 جماعتیں ہیں اور 13 جماعتوں کے اندر آپ ان کے وزیر اعظم ہو، ہر ایک آپ کو تڑی دیتا ہے. کوئی کیا منوا رہا ہے، کوئی کیا منوا رہا ہے، کوئی کیا منوا رہا ہے، کوئی بل پاس کروا رہا ہے، اور آپ یرغمال بنے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو. آپ چھوڑ دو یہ اقتدار، کیا اس کے اندر ملتا ہے آپ کو؟ آپ سمجھ رہے ملک کے وزیر اعظم ہو، دوسروں کی مٹھی میں آپ ہو، جو وہ چاہتے ہیں آپ ان کی ایما پر، کیونکہ وہ اپنی حمایت آپ سے لے لیں گے. کچھ عرصہ پہلے یہ معروف وکیل پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن چودھری نے ایک مثال دی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے تھوڑی تھوڑی یاد ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ لاہور میں ہم کالج میں پڑھتے تھے، اور اس اپنے ظاہر اب وہ میرے خیال میں 70-80 سال کے تو ہو چکے ہیں، وہ اپنی تعلیمی دور کی آج سے 60 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے. انہوں نے نام لیا شہر میں، علاقے کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، کہ وہاں آئس کریم کی دکان ہوتی تھی اور 1 روپے میں آئس کریم ملتی تھی، اور وہ 1 روپے کی آئس کریم لے کے ہم سارے لڑکے کھاتے تھے اس میں، اور پیسے تھوڑے تھوڑے ڈالتے تھے، 4 آنے 8 آنے کسی نے ڈالے، روپیہ پورا کر کے پھر اس میں سے ہم آئس کریم لے کے کھاتے تھے. تو کہا ایک دن اکٹھے ہوئے ہم 3-4 آدمی، پیسے سارے جمع کیے تو 5 پیسے کم پڑ گئے، 5 پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. اور اس کے پاس گئے، اسے کہا جی 5 پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں، پیسے پورے لے کر آؤ گے. 5 پیسے اس وقت زیادہ مال سمجھا جاتا تھا. تو کہا نہیں دی. پھر ہم واپس آئے، کھڑے ہوئے تو ایک لڑکا تھا جسے ہم نے نہیں رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ. اس نے کہا میرے پاس 5 پیسے ہیں. تو ہم اس کے پاس گئے کہ دے دو ہمیں اپنے 5 پیسے، آپ کو بھی ہم. تو اس نے کہا صرف نہیں ہے، میں آدھی آئس کریم میں کھاؤں گا 5 پیسے میں. کہا مجبوراً ہمیں ماننی پڑی اس کی بات، چونکہ 5 پیسے کی کمی کی وجہ سے مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. باقی ہمارے پاس 95 پیسے پورے تھے، روپے میں 100 پیسے ہیں، 95 پیسے پورے تھے، 5 پیسے کم تھے. 5 پیسے والے نے کہا آدھی آئس کریم میری ہوگی. ہم کو ماننا پڑی، وہ خرید کے آدھی آئس کریم اس کو ہم نے دی، باقی آدھی 95 والوں نے باقی آدھی کھائی. انہوں نے یہ مثال دی تھی اس طرح کے جو الائنس بنتے ہیں، جیسے ابھی بنا ہوا ہے پی ڈی ایم، یہ 5 پیسے والی انہوں نے کہا پارٹیاں ہیں، 5 پیسے والی. یہ قائد لیگ کو انہوں نے کہا تھا یہ 5 پیسے والی پارٹی ہے، اور اس کو موقع مل جاتا ہے 5 پیسے کی کمی پوری کرنے کے لیے، یہ آدھے کا حصہ دار بن جاتی ہے. یہ موجودہ وزیر اعظم نے 5 پیسے والی ساری پارٹیاں اکٹھی کر کے اور
آدھا ملک ان کو دے دیا ہے، آدھا بجٹ ان کو دے دیا ہے، آدھا اختیار ان کو دے دیا ہے، ورنہ ان کو حیثیت کیا ہے؟ مرزا غالب کے بقول کے بنے ہو شاہ کے مصاحب پھرے ہو، بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، شاہ کا ساتھی بن کے تو بڑا اکڑتا ہے۔ تو شاہ نے بلا کے پوچھا کس کو کہا ہے؟ کہا میں نے اپنے آپ کو کہا ہے وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ وگرنہ شہر میں ان کی آبرو کیا ہے۔ یہ آپ اقتدار آپ کا بہت کمزور ہے، مجبوری ہے آپ کی، 5 پیسے کے جمع کر کے آپ نے حکومت بنائی ہے، اب 5 پیسے والے گلے پڑ کے آدھا اقتدار حصہ دار بنے ہوئے، ہر چیز انہوں نے اپنے ذمہ کر لی ہے۔ خوب ایسے میں جو اقدام کر رہے ہیں جارحانہ، وہ بہت تباہی ہوگی اس سے، بہت تباہی ہوگی اس سے۔ اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اس وقت ضرورت ہے اتفاق کی، اس وقت ضرورت ہے مذہبی ہم آہنگی کی۔ اس وقت ملک جن حالات کا شکار ہے، یہ جو وفاقی وزیر کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کو لگام دیں، ادارے ان کو لگام دیں، یہ اس نازک ترین صورتحال میں بھی باز نہیں آتے، اور کالعدم لوگ جمع ہو کر اس طرح سے دندناتے ہیں، اس طرح سے للکار رہے ہیں لوگوں کو اور باقی فرقوں کو۔ اس وقت شیعہ سنی اتفاق کریں، یہ بات طے شدہ ہے۔ دہشت گرد کسی پردے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو سنیت کے پیچھے نہ چھپاؤ، اپنے آپ کو صحابہ کے پیچھے نہ چھپاؤ، صحابہ کو اپنی ڈھال نہ بناؤ، امہات مومنین کو اپنی ڈھال نہ بناؤ، خلفائے راشدین کو اپنی ڈھال نہ بناؤ۔ اس وقت دہشت گردی، چونکہ یہ دہشت گرد تیار ہو کر آئے ہیں ریاست پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ وہ جو ضیاء الحق نے سوچا تھا کہ افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے، طالبان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو افغانستان کا حصہ بنایا جائے، اس لیے وہ اس ریاست کو چاہتے ہیں، ان پر نظریں ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستان کے اس کھیت کی مولی ہے، اور پھر پاکستان کے فوج کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو جب پیسے ہی نہیں ہے، مفلس قسم کے حکومت ہے، تو یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتی؟ اس قسم کے توہمات میں یہ دہشت گرد مبتلا ہیں۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ افلاس کے باوجود بھی یزیدیت کو کبھی بھی پاکستان میں سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ آئے، مصلحتیں بے شک دوسروں کے آڑے آ جائیں، لیکن تشیع کے آڑے یہ مصلحت نہیں آئے گی۔ تشیع نے اگر یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا تو یہ تاریخ میں اتنی قربانیاں نہ دیتے، پہلے دن ہی سمجھوتا کر لیتے، تسلیم ہو جاتے، امام حسین ہی سمجھوتا کر لیتے، بات وہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن جب امام حسین نے نہیں کیا سمجھوتا، یعنی شیعہ کے لیے کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔